یہ تو احسان کریم ان کا الحمدللہ. بھائی آج ہم یہاں بیٹھ کے بولٹن کی اس مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے جمع ہوئے, اللہ نے بھائی جمع کر دیا, چلو ذکر کریں گے تو اس کے تحت یہ باتیں انسان کی ہم تک پہنچ رہی ہیں. تو اگر آج یہ بات ہم مان لیں تو کتنی گارنٹی دی آپ نے, آسان بھی ہے, مفید بھی ہے, انعامات سے بھرا بھی ہے, اور جو ہمارا راستہ ہے اللہ کو پانے کے لیے بہت جلدی مل جاتا ہے, اکمل بھی ہے, اجمل بھی ہے. بے انتہا تعریفیں فرمائی اس راستے کے لیے, دشواری محبت ہی محبت ہے اس راستے کے. اللہ اللہ کے رسول کی محبت ٹپکتی ہے اس راستے سے. بلکہ یہ ہے کہ دیکھیں اس پہ چلنے والا تو ایک عجیب اس راستے کی بتا, اس راستے کو سلوک کہتے ہیں. اللہ کے راستے پہ ساتھ چلتا ہے نا, اس کا تصوف کا ٹرم ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلوک. آپ تو ماشاءاللہ چیمپئن اس معاملے میں عرصہ ہو گیا آپ کو, تو آپ تو جانتے ہیں ساری بات. جو اس راستے میں جو راستہ اختیار کرتا ہے نا اس کو چلنے والوں کیا کہتے ہیں؟ سالک. اور اس راستے کو کیا کہتے ہیں؟ سلوک. یہ خصوصی ایک ٹرم ہے تصوف. سالک کیا ہے؟ سلوک. اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے. تو یہ سالک کیا ہوتا ہے؟ جو سلوک پہ چلتا ہے تو وجاہدوا فینا لننصرنہ, اس پھلوں پہ چلتا ہے کہ چل رہا ہے, محنت کر رہا ہے, آج نہیں کل نہیں پرسوں پہنچ جائے گا. کب پہنچے گا اللہ نے, کس صدی میں پہنچتا ہے, کس حال میں پہنچتا ہے. مسافر ہے, سالک ہے, چلے جا رہے ہیں, آخر پہنچ جائے گا الحمدللہ. اور ایک دوسرا راستہ ہوتا ہے جذب کا. سبحان اللہ, وہ کیا ہے؟ جذب کا راستہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سالک نہیں پہنچتا بلکہ اللہ ہی اس کو کھینچ لیتا ہے. واہ, اللہ اس کو کھینچ لیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ خود اس کو کھینچ لیتا ہے ایک دم. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو اس راستے کو اختیار کرتا ہے وہ سالک نہیں رہتا بلکہ کیا ہے؟ وہ جذب اللہ کر لیتا ہے اس کو. بھائی یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی آج الحمدللہ, اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے. کیا خیال ہے, چھوڑیں گے؟ اگر ساتھ دیکھیں طلب ہے تو آج اس مسجد سے نکلے نہ باہر جب تک کہ دل میں پکا نہ کر لیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بات اتنی قیمتی چیز ہے, اتنا بڑا راستہ, ہم اتنے بھٹکے تھے, ہم اس پہ توجہ ہی نہیں کر رہے تھے اس چیز پر. تو اب قول تو بہت اونچا ہے, آپ اس کو ریجیکٹ کیسے کریں گے؟ آج کے دور کی تو بات نہیں بھائی, تو پرانے دور کی بات ہے. ہزاروں کروڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا گئے ہوں گے. حضرت کے بعد کتنے زمانے آئے ہیں مجھے بتائیں, اب سے لے کے ان کے زمانے کتنے گیپ آئے ہیں. دیکھیں میرے حضرت نور محمد نے ان کی زیارت کی تھی, ان کی صحبت میں رہے میرے شیخ تو الحمدللہ. تو میں ان کی صحبت میں رہا تو کچھ تو اثر پہنچا نا اللہ کے فضل سے. بھائی کتنے بڑے اللہ کے ولی کو آپ دیکھنے والوں کو دیکھنے تو کام بن جاتا ہے اللہ. تو وہی سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دیکھا اس صحابی اس کو دیکھا, تابعی اس کو دیکھا, تبع تابعی, وہ کرڑ چلتا ہے نور کا. تو جس نے اتنے بڑے ولی کو دیکھا, اس کے صحبت میں بیٹھا ہو, تو اس ناچیز نے اس کے ساتھ صحبت گزاری ہو, 17, 18, 19 سال اس کے جوتے اٹھائے ہوں, تو کچھ تو آیا ہوگا دانا انتر. لیکن ہے تو کھوتے کے کھوتے بھی گدھے کے گدھے ہی ہیں, فائدہ نہیں اٹھایا اس صحبت سے. تو آپ ایسا کام نہ کریں. اس فارم میں کچھ ہے یہ سمجھے دوسرے درجے میں میرے پاس پہنچا ہے یہ فارمولا. ظاہر ہے کہ حضرت نے فرمایا, ہمارے حضرت نے سنا, حضرت نے مجھے بتا دیا, تیسرے درجے ہوا نا پہنچنے کا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں تو بہت جلدی پہنچ گیا ماشاءاللہ. تو فرماتے ہیں بھائی وہ راستہ کون سا ہے الحمدللہ جو اتنی جلدی آدمی پر تو جذب کر لیتا اللہ تعالیٰ اس کو, وہ ہے اتباع سنت کا راستہ. اس راستے سے, اس نیت سے کہ ہم اسی راستے کو اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تجھے پانا چاہتے ہیں. تو نے خود بتایا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کو قبول کر لیا اس راستے میں, اور پہلا قدم اس پہ رکھا اللہ کو پانے کے لیے سالک نے, تو سالک نہیں رہتا الحمدللہ. اتنے بڑے قول ہے, وہ اللہ اس کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. بڑے بڑے درجے اس انسان کو مل جاتے ہیں. بس جو اٹک گئے پھر لگے رہتے ہیں, ادھر مارتے رہتے ہیں, باتیں بہت سن رہے ہیں, قصے کہانی تو بہت کرنے والے لوگ ہیں نا, ڈرامے تو بڑے آتے ہیں, اس طرف نہیں آتے. بھائی بات یہ ہے جو اتنا بڑی بات ہے اتباع سنت میں, تو الحمدللہ اس کے اندر کچھ نفس کی بھی تکلیف تو ہوتی ہی ہوگی نا,
مجاہدہ تو ہوگا نا داس کا، معمولی چیز تو نہیں ہے نا. آخر پہ یہ تو ہے الحمدللہ، نفس کے ساتھ لڑنا تو پڑتا ہے. اس پہ یہ بھی ایک مقام آ جاتا ہے، ایک ساری دنیا ایک طرف ہوتی ہے اور سنت پہ عمل کرنے والا ایک طرف کھڑا ہوتا ہے بیچارہ، اور سب اس کو پاگل سمجھ رہے ہوتے، بیوقوف سمجھ رہے ہوتے. ایک کیا دھوتی پہنے پھرتے ہوئے یار صبح دیکھ کے کراہت ہو جاتی ہے یا مغرور نظر آتا ہے، یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں لوگ کیا صبح صبح یہ لباس پہن کے آ جاتے ہیں یار، سنو مکروہ لگتا ہے یار، گھن آتی ہے یار اس لباس سے. اور جو کہنے والے ان سے پوچھو عاشق بڑے بڑے اللہ کے راستے پہ ہم تو چلنے والے لوگ ہیں، ہم تو یہ عمل ہے ہمارے، وہ عمل ہے، یہ ہے آج کی سٹوری میرے دوستوں جو میں نے سنی ہے لوگوں سے تجربے میرے. بھئی یہ جو چیزیں ملتی ہیں حقیقت میں، یہ جذب راستہ ملتا ہے اس شیخ سے جو خود جذب ہو چکا ہو اللہ کے راستے میں. یہ یاد رکھنا، یہ کتابوں سے نہیں ملتا، احادیث سے نہیں ملے گا، اور یہ صحبت سے بھی اس صحبت سے ملے گا کہ جو آلریڈی وہ شیخ الحمدللہ آلریڈی وہ شیخ جس نے اس سے اللہ کو پایا اس راستے سے، بس اس کے پاس تو بیٹھنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ رنگ چڑھ جاتا ہے ایک دم سنت کا. اور جس شیخ کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد رکھیے چیز، جس شیخ کے پاس بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رنگ چڑھ گیا، سمجھو کامل ترین شیخ ہے. وہاں دو اوپینین ہیں ہی نہیں، وہاں سے آدمی خالی جانے والا بدقسمت ہے، یا تو اس کی نیت خراب ہے، یا اس کے اندر طلب نہیں ہے، یا ڈوکلوزے مارنے والا ہے یا نہیں ہے. لیکن پوری گارنٹی سے بات کہی ہے اللہ والوں نے اس چیز کو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی نیت بھی صحیح ہو، طلب بھی صحیح ہو، اللہ کو چاہتا بھی ہو اور پانا بھی چاہتا ہو، اور اس کو اس شیخ کی صحبت نصیب ہو گئی سبحان اللہ کہ جس نے اس راستے سے اللہ کو پایا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد آدمی ناکام ہو نہیں سکتا. لیکن اس عبادت کو نہیں چھوڑنا ہے، اتباع سنت کو. کبھی ایسا نہ ہو غلطی سے کہ ہم مارا پاؤں غلطی سے مسجد سے دوسرے دل سے نکل گیا ہو، یعنی نبیوں کی اتباع سنت کے خلاف نکل گیا ہو، بجائے بائیں کے دائیں ہم نے رکھ دیا. فوراً پلٹے آدمی، استغفار پڑے، روئے اور درد محسوس کرے کہ آج مجھ سے یہ کام کیسا ہو گیا، اور یہ اولیاء کی زندگی تھی.